کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، عقاب بھی کہتے ہیں، یہ جو باز ہے یہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہے۔ اسی لیے اقبال جیسے مفکر کی پوری شاعری اسی ایگل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اقبال جو ہے وہ جب بھی نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو عقاب اور شاہین کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پرندوں کا بادشاہ، راجہ ہے پرندوں کا، اس کی خاص شان ہے۔ یوں تو اس کے اوصاف اگر پڑھوں تو پھر یہ باز پر ہی کوئی تقریر ہو، تو میں باز کی تقریر کرنے نہیں بیٹھا، میں باز اشہب کی بات کرنے بیٹھا ہوں۔ تو لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس باز میں 3 خصوصیت ہوتی ہے جو اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو کہا نا کہ تم باز ہو، باز، تم گیدڑ نہیں ہو، تم بلی کتے کی طرح نہیں ہو، تم باز ہو، پرندوں کی دنیا کے تاجدار ہے باز، شہنشاہ باز، تو تم بھی انسانی کائنات کے بادشاہ اور تاجدار ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ باز کی 3 خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت کہ وہ نیچے اڑنا پسند نہیں کرتا، وہ بہت اونچا اڑتا ہے، بہت اوپر اڑتا ہے باز۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے اونچا کوئی اڑ نہیں پاتا، باز کی خاصیت یہ ہے، لیکن جتنا اوپر اڑتا ہے اس کی شکار پر نظر اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی تیز نظر ہوتی ہے کہ بہت اوپر اڑ کے بھی وہ شکار کو زمین پہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے شکار کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ بیٹھتے اور چلتے شکار نہیں کرتا، وہ شکار بھی اڑتے اڑتے کرتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، باز کے اندر اس کی یہ بڑی اللہ کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ تو وہ اوپر اڑتا ہے، نگاہ نیچے رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ اتنا باغیرت ہے باز کہ کبھی بچا کچا شکار نہیں کھاتا، یعنی اس نے کر دیا اس نے کر دیا تو پرندے درندے وہ مردار نہیں کھاتا، اس کو بھوک کتنی لگے بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن کسی کا بچا کچا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اقبال اپنے جوانوں کو پیغام دیتے، تم بھی عقاب ہو، بچا کچا کھانے کی عادت مت ڈالو، خود شکار کر کے کھایا کرو۔ باپ کے مال پہ کب تک کھاتے رہو گے؟ ذرا اپنی بھی دنیا بناؤ، ذرا اپنا بھی نشے من بناؤ۔ آج کل تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ باپ مالدار ہے تو باپ کے مال پر آنکھیں لال کرتے ہیں، گیم میں مصروف ہیں، یوٹیوب پر مصروف ہیں، فیس بک پر مصروف ہیں، کرکٹ میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ بولے اپنے معیار کا کوئی کام نہیں ملتا۔ آپ کا معیار کیا ہے؟ جب رسول اللہ امام الانبیاء شام کے بازار میں کھڑے ہو کر کے جناب خدیجہ کی چیزیں بیچ سکتے ہیں تو کیا تم بازاروں میں کھڑے ہو کر کے اپنی چیز نہیں بیچ سکتے؟ یاد رکھو، آپ کا معیار کچھ بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سب ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے برابر نہیں ہے۔ اور شرم حلال کاروبار میں نہیں ہے، شرم تو چوری کرنے میں ہے، شرم تو حرام کھانے میں ہے، شرم تو ڈاکہ ڈالنے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ذلت کی جگہ حلال روزی کے لیے کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں میرا باپ وہ تھا، آپ کا باپ جو بھی تھا آپ کیا وہ بتائیں۔ مردار مت کھاؤ، میرے ابا ولی تھے، میرے دادا، آپ کیا ہو؟ میرے ابا پیر تھے، آپ کیا ہو؟ میرے ابا مالدار تھے، آپ کیا ہو؟ میرا باپ بادشاہ تھا، اس سے کام نہیں چلتا، آپ کیا ہو یہ بتاؤ۔ ورنہ بنی اسرائیل کے تو باپ دادا سب کے سب نبی تھے، مگر وہ ذلیل ہوئے۔ باپ دادا کے نیک ہونے سے صرف کام نہیں چلتا، آپ کتنے نیک ہو وہ بتاؤ۔ باپ دادا کے ایکٹیو ہونے سے کام نہیں چلتا، آپ کتنے ایکٹیو ہو بتاؤ۔ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے وہ بتاؤ۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ تدبر، نہ فکر، نہ علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق، کہاں ہے ہم؟ نہ مال کمانے کی فکر، کہاں گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے مال حاصل کر کے مضبوط بنو، لیکن نہیں بے روزگاری، بیکاری اور کھیل کود تماشوں میں مصروف ہے۔ یاد رکھنا، آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ابا کیا تھے، لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، جب میں خاندان نبوت کو دیکھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اتنا بڑا نام بھی نہ ہوتا تو بھی ان کے کردار ایسے تھے، وہاں لوگ پیشانی ضرور جھکاتے۔ سیدہ فاطمہ کے کردار کو دیکھ لو، آپ دیکھ لیں ان کا کردار۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی ضرور ہیں، لیکن بفرض محال اگر وہ نام ان کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو سیدہ کا تقویٰ وہ تھا،
کہ کم سے کم ان کے تقوی پر لوگ پیشانی ضرور جبین نیاز کرتے، جھکاتے۔ امام علی مقام کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، اسی طرح خاندان نبوت کو دیکھیں۔ امام جعفر صادق کا علم کتنا تھا کہ امام اعظم جیسا شخص وہاں جا کر کے خوشہ چینی کرتا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو بڑا بننا پڑے گا۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا کہ بعض بچہ کچا شکار نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کچے پہ اکتفا کرنے کی عادت مت ڈالے۔ اقبال کہتے تم بھی باز ہو، وہ خود شکار کرتا ہے۔ تیسری بات جو خاص اس باز کی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو بغیر گھونسلے کے زندگی گزارتا ہے، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیون قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان